السلام علیکم۔ آپ میں سے جن بھائی اور بہنوں نے انکا رانی، سونا گھاٹ کا پجاری اور بھرمچاری جیسی داستانیں پڑھی ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ سفلی عملیات، جنتر منتر اور دیوی دیوتاؤں کو سدھ کرنے والے پنڈت پجاریوں کی کہانیاں کتنی پراسرار اور دلچسپ ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آج آپ کے لیے لائی ہوں انوار صدیقی کی لکھی ایسی ہی ایک کہانی، ابو الہول۔ قدم قدم تجسس، خوف اور پراسرار واقعات سے مزین ایک داستان جو آپ کو آخر تک اپنے سحر میں جکڑے رکھے گی۔ تو شروع کرتے ہیں اس کی تیسری قسط۔ جسونت رام اپنے آفس کے ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا جب فون کی گھنٹی بجی، اور وہ اس طرح چونکا جیسے کچی نیند میں کوئی خواب دیکھتے دیکھتے آنکھ کھل گئی ہو۔ اس نے فون سیٹ کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ شاید اس وقت وہ اپنی یکسوئی میں کسی بیرونی مداخلت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فون کی گھنٹی تھوڑے تھوڑے وقفے سے بجتی رہی، پھر خاموش ہو گئی۔ جسونت نے لمبی سانس لی، پھر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں اس وقت لاجونتی کا خیال گردش کر رہا تھا۔ گزشتہ رات بھی لاجونتی جس تکلیف دہ صورتحال کا شکار ہوئی تھی، اس میں بھی جسونت رام کے ذاتی ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اگر اس کے اختیار کی بات ہوتی تو وہ روز اول ہی اس کوڑیالے سانپ کو گولیاں مار کر اس کا جسم چھلنی کر دیتا، جو اس کی غیرت سے ناپاک کھیل کھیلنے کی غرض سے آیا تھا۔ لیکن وہ لاجونتی ہی کی خاطر سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی سب سے بڑی مجبوری اس کی بیوی تھی، جس نے پنڈت پجاریوں سے رابطہ بڑھا کر ایسے حالات پیدا کر دیے تھے جس نے جسونت رام کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ وہ اس منحوس لمحے کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا جب مرنے سے ایک روز قبل اس کی بیوی نے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا، میں نے ایک بار پھر وہی بھیانک سپنا دیکھا جو پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ میری مانو تو اب بھی تم پنڈت پجاریوں سے میل جول کم کر دو۔ جسونت رام نے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ منوش کو پھانسنے کے کارن ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور بھوش کے بارے میں ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جو تم جیسی نیک عورتوں کے من میں جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بگلا بھگت اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ زیادہ ہو، لیکن میں جس پنڈت کی بات کر رہی ہوں وہ سپنے میں آنے کے علاوہ مجھ سے کالی کے بڑے مندر میں بھی مل چکا ہے۔ شانتی نے سنجیدگی سے کہا، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ ہو بہو وہی پنڈت تھا جو مجھے سپنوں میں 2 بار نظر آ چکا تھا۔ تمہاری اس سے ملاقات کب ہوئی تھی؟ 2 روز پہلے۔ کیا کہا تھا اس پنڈت نے؟ یہی کہ اگر لاجونتی کی شادی 20 سال کی عمر میں نہ ہوئی تو ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہو کر اپاہجوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی، اور تم نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو مان لیا۔ اس نے لاجونتی کے علاوہ تمہارے بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی سب کچھ سچ تھا، شانتی نے دبی زبان میں کہا۔ اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ تم نے اپنی پارٹی میں جو عہدہ سنبھال رکھا ہے اور دیش بھکتی کے لیے جو سیوا کر رہے ہو وہ ایک ناٹک کے سوا کچھ نہیں۔ اور کیا کہا تھا اس پنڈت نے؟ جسونت رام نے تلملا کر دریافت کیا۔ اس نے کہا تھا کہ تم نے جس دیش میں جنم لیا ہے اس کے کچھ اہم راز چوری کر کے پڑوسی ملک کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ اس کام کے لیے تم نے پڑوسی ملک کے بڑوں سے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، جنہوں نے تمہیں دھن دولت دینے کا وچن دیا ہے۔ شانتی نے شوہر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا پنڈت نے جھوٹ کہا تھا؟ ہاں۔ جسونت نے دھڑکتے دل سے جھوٹ بول کر شانتی کو ٹالنا چاہا۔ وہ دشت تمہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسانا چاہتا ہے۔ تم اب دوبارہ کالی کے مندر کبھی نہیں جاؤ گی۔ میں نے کبھی تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کیا، لیکن تم مجھے دیوی کے چرنوں میں جا کر اس کی پوجا سے مت روکو۔ میں بنتی کرتی ہوں۔ نہیں، جسونت رام نے ٹھوس لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ تم اب میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالو گی اور اپنی زبان بھی بند رکھو گی۔ پنڈت نے ایک بات اور بھی کہی تھی۔ شانتی نے نچلا ہونٹ چباتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا، وہ تمہیں ایسی مہان شکتی بھی دان کر سکتا ہے جو تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کر سکتی ہے، اور اگر تم نے اس کا کہا نہ مانا تو بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ وہ بکواس کرتا ہے۔ جسونت رام غصے سے لال پیلا ہو کر بولا، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے، کیا نام ہے اس کمزاد کا؟
میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا جو میری بنی بنائی عزت پر گند اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں اس نے مجھے نام نہیں بتایا تھا، پرنتو یہ ضرور کہا تھا کہ وہ تم سے بات کرے گا۔ اس کے علاوہ اس نے میرے بارے میں بھی ایک بات بڑے وشواس سے کہی تھی۔ آخری جملہ ادا کرتے وقت شانتی کے چہرے پر موت کے سائے کپ کپانے لگے۔ وہ کیا بات ہے؟ جسونت رام نے تلملا کر پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب وہ تیسری بار میرے سپنے میں آئے گا تو اس کے بعد میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر دنیا سے سدھار جاؤں گی۔ شانتی نے درد بھرے انداز میں شوہر کی طرف دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ پنڈت نے جھوٹ کہا ہو، لیکن اگر اس کا کہا سچ ثابت ہو تو تم میری لاجونتی کا دھیان رکھنا۔ پنڈت کے کہے کے انوسار 20 سال کی عمر میں اس کی شادی ضرور کر دینا۔ مجھے وچن دو کہ تم میری اس آخری اچھا کو ضرور پورا کرو گے۔ میں نے ایک داسی کی طرح سارا جیون تمہاری سیوا کی ہے۔ پنڈت 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 جسونت رام آپے سے باہر ہونے لگا۔ ان پنڈت پجاریوں نے شاید تمہاری عقل پلٹ کر رکھ دی ہے۔ جواب میں شانتی نے خاموشی اختیار کر لی۔ جسونت رام غصے میں اپنی بھڑاس نکالتا رہا، لیکن وہ دل ہی دل میں اس بات پر حیران بھی تھا کہ پنڈت نے جس سے وہ کبھی ملا بھی نہیں، اس کے دل کا چور کس طرح پکڑ لیا۔ پڑوسی ملک کو اہم راز فروخت کرنے والی بات اس نے صرف اپنی ذات تک محدود کر رکھی تھی۔ جس سے معاملہ طے تھا وہ بھی ایک اہم اور ذمہ دار شخصیت کا مالک تھا۔ پھر کسی پنڈت کو اس کی بھنک کس طرح مل سکتی تھی؟ اس کے ذہن میں شانتی کا کہا ہوا وہ جملہ بھی گونج رہا تھا، جس میں سپنا دیکھنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے مر جانے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ جسونت رام کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں آندھی کے جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں پرارتھنا کر رہا تھا کہ شانتی کے سلسلے میں پنڈت کی کہی ہوئی بات غلط ثابت ہو۔ شانتی اس کی جیون ساتھی ہی نہیں، اس کی دولت بھی تھی۔ اس نے جسونت کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ جسونت کے شانہ بشانہ چلنے کی عادی تھی، اس کے ہر دکھ درد کا خیال رکھتی تھی۔ کبھی شوہر کے مقابلے میں اس نے اپنی آواز اونچی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس روز جسونت رام نے شانتی کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ شام کی چائے بھی دونوں ایک ساتھ ہی پی رہے تھے جب شانتی نے اچانک گھبرائے ہوئے لہجے میں جسونت سے کہا تھا، میں ایک کوڑیالے سانپ کو دیکھ رہی ہوں جو لہراتا ہوا مجھے ڈسنے کی خاطر میرے قریب آ رہا ہے۔ مجھے بچا لو جسونت، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ ابھی مجھے اپنی لاجوں کا بیاہ بھی کرنا ہے۔ بھگوان کے لیے میری سہایتا کرو۔ شانتی کی نظریں لان کے سمت کھلنے والے دروازے کی طرف مرکوز تھیں۔ اس کے چہرے پر خوف اور دہشت کے تاثرات پھیل کر گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ جسونت رام نے گھبرا کر ہر طرف دیکھا، لیکن اسے کوئی سانپ نظر نہیں آیا۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو شانتی، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ تم جو سانپ دیکھ رہی ہو وہ صرف تمہارا وہم ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس، بچاؤ۔ اچانک شانتی ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی اٹھی۔ اس نے اندر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میز اور کرسیوں سے الجھ کر زمین پر گر پڑی۔ جسونت رام بھی بوکھلا کر اٹھا۔ اس نے بازوؤں کا سہارا دے کر شانتی کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ شانتی کی چیخ بند ہو چکی تھی۔ اس کے منہ سے نیلے رنگ کی جھاگ ابل رہی تھی۔ پورا جسم پل بھر میں اکڑ کر رہ گیا۔ جسونت رام دیوانہ ہو گیا۔ شانتی کو کمرے میں پہنچا کر اس نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ پھر جب ڈاکٹر نے آ کر معائنے کے بعد اس بات کی تصدیق کی کہ موت کسی انتہائی زہریلے سانپ کے ڈسنے سے واقع ہوئی ہے تو جسونت رام کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لاجونتی ماں کی لاش سے لپٹی بلک رہی تھی اور جسونت رام اس نادیدہ پنڈت کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا کہا سچ ثابت ہو چکا تھا۔ شانتی کا کریا کرم ہونے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد بدھ کے دن جسونت رام کو پہلی بار اسی پراسرار پنڈت کا فون رسیو ہوا۔ وہ بڑے گھمنڈی انداز میں کہہ رہا تھا، کیوں جسونت رام، کیا اب بھی تم یہی کہو گے کہ پنڈت پجاری اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سیدھے سادے لوگوں کو اپنے چنگل میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کون ہو تم؟ جسونت رام نے مٹھیاں بھینچ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ تم چاہو تو مجھے اپنا متر بھی سمجھ سکتے ہو۔ میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے
تو ہمیشہ فائدے میں رہو گے۔ ریسیور پر ایک سرسراتی آواز ابھری، میں تمہیں ایسی شکتی بھی دان کر سکتا ہوں کہ تم جو چاہو گے وہ پورا ہوگا۔ اپنی جنم بھومی کے جو راز چرا کر تم دشمنوں کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو، اس میں بھی تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی تمہارے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، تم چین کی بانسری بجاتے رہو گے۔ میرا خیال ہے تم کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ جسونت رام نے سنبھل کر جواب دیا، میں نے جس دیس کی دھرتی پر جنم لیا ہے اس کے ساتھ غداری کرنا گھور پاپ سمجھتا ہوں۔ ایک بار پھر اپنے من کے بھیتر ٹٹول کر دیکھ لو، اس بات پر بھی وچار کرو کہ اگر تمہارے اور جے پرکاش کے گٹھ جوڑ کا سراغ کسی اور کو مل گیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تم جسونت رام جے پرکاش کا نام سن کر بوکھلا گیا، مفاہمت کا انداز اختیار کر کے بولا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اتنی جلدی سیدھے راستے پر آ گئے۔ دوسری جانب سے طنزیہ لہجے میں جواب ملا، ابھی تو میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم اہم راز چرانے کی خاطر کیا ناٹک رچانے کا سوچ رہے ہو۔ کیا ہم فون کی بجائے کہیں مل بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ جسونت رام نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، سپاٹ آواز میں جواب ملا، میں کبھی تمہارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آؤں گا، پرنتو تم نے شانتی کی موت کے بعد میری مہان شکتی کا اندازہ ضرور لگا لیا ہوگا۔ کیوں جسونت، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ شانتی کی موت سے تمہیں کیا فائدہ پہنچا؟ جسونت رام نے جھلا کر دریافت کیا۔ وہ اندر سے بری طرح سہم گیا تھا۔ جے پرکاش کے حوالے نے اس کے سارے کسبل نکال دیے تھے۔ ہر صورت میں اس نادیدہ پنڈت کو قابو کرنا اس کے لیے بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اہم راز چرانے والی بات اگر اوپر تک پہنچ جاتی تو جسونت رام کے ساتھ حکومت کوئی رعایت بھی نہ کرتی۔ اس کی زبان کھلوانے کی خاطر حساس ادارے کے اہلکار جو سلوک کرتے وہ اس کے تصور ہی سے کانپ اٹھا تھا۔ شانتی کی موت اس بات کا کھلا ثبوت تھی کہ پراسرار پنڈت اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانکاری رکھتا ہوگا۔ جو جیون سے مڑ چکی ہے اسے بھول جاؤ، جو زندہ ہے اس کی بات کرو۔ کیا مطلب؟ جسونت رام پراسرار پنڈت کا جواب سن کر چونک اٹھا۔ میں لاجونتی کی بات کر رہا ہوں، دوسری طرف سے نہایت اطمینان سے کہا گیا۔ کیا مرنے والی نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں نے لاجونتی کے بھوش کے سلسلے میں اس سے کیا بات کی تھی؟ ہاں، شانتی نے کہا تھا کہ اگر 20 سال کی عمر میں لاجونتی کی شادی نہ کی گئی تو وہ خطرناک مرض میں مبتلا ہو کر اپاہجوں جیسا جیون بتانے پر مجبور ہو جائے گی۔ جسونت رام نے سپاٹ لہجے میں کہا، تم چنتا مت کرو، میں جانتا ہوں کہ لاجونتی کو کسی جنجال سے بچانے کے کارن کیا کرنا ہے۔ جواب میں سنجیدگی سے کہا گیا، 7 روز بعد آج ہی کے دن میں رات کو 9 اور 10 بجے کے درمیان کسی وقت لاجونتی سے ملنے آؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس سے ملوں تو وہ پوری طرح ہوش میں نہ ہو۔ اس کا بندوبست کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ تم کوئی خواب آور دوا اسے ٹونک کے نام سے دے سکتے ہو۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے ملنے کو تیار نہیں۔ جسونت رام نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھے میرے اصلی روپ میں کبھی نہیں دیکھ سکو گے، پر میں تمہیں پہچانوں گا کس طرح؟ جسونت رام نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ میں کوڑیالے سانپ کا روپ دھار کر آؤں گا۔ اس بار تحکمانہ لہجے میں کہا گیا، تم مجھے دیکھنے کے بعد لاجونتی کے پاس سے ہٹ جانا، اسی میں تمہاری اور لاجونتی دونوں کی مکتی ہے۔ تم، جسونت رام نے چونک کر کہا، کیا تم شیشناک قسم کی کوئی چیز تو نہیں ہو؟ اس چکر میں مت پڑو جسونت، آنکھیں بند کر کے کیول وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں تو؟ جسونت رام نے تلملا کر سوال کیا، تو تمہارا انجام بھی سادھنا کی ماں سے مختلف نہیں ہوگا۔ ریسیور پر بڑی زہریلی آواز ابھری، کیا تم پسند کرو گے کہ سادھنا کو یہ راز معلوم ہو جائے کہ تم ہی نے اس کی ماں کو اپنے راستے سے ہٹا کر اسے اپنی سیکٹری اور رکھیل بنا رکھا ہے؟ جسونت رام نے کوئی جواب نہیں دیا، بے بسی کے عالم میں کسمسانے لگا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ دوسری جانب سے سرد آواز میں کہا گیا، میں چاہتا تو تمہارا یہ بھید شانتی کو بھی بتا سکتا تھا، پرنتو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ لاجونتی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اس کو اگر حالات کا علم ہو تو کیا وہ تمہیں क्षमा کر دے گی؟ تم سادھنا کی ماں کو کس طرح جانتے ہو؟ جسونت رام نے شکست خوردہ انداز میں دریافت کیا، پھر سنبھالا لے کر بولا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سب سے بڑا ثبوت خود سادھنا ہے۔ تم اسے گرداری کے بارے میں پوچھنا، میں تم سے کل اسی سمے دوبارہ بات کروں گا۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ کل تم کسی سدھائے ہوئے پالتو جانور کی طرح میرے سامنے دم ہلانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ جملے کے خاتمے کے ساتھ ہی دوسری جانب سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ حکومت کے اہم راز چوری کرنے کے حوالے کے بعد شانتی کی موت نے پہلے ہی جسونت رام کے سارے کسبل نکال دیے تھے۔ سادھنا کی ماں والی بات نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ جسونت رام بھنا کر رہ گیا۔ کچھ دیر تک وہ کسی چوٹ کھائے ہوئے زخمی درندے کی طرح ٹہلتا رہا، پھر اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر سادھنا کو طلب کیا، جو اس کی آفس سیکرٹری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری تمام خواہشات پوری کرنے پر بھی ہر وقت آمادہ رہتی تھی۔ جسونت رام کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا سہارا بھی نہیں تھا۔ سادھنا کمرے میں داخل ہوئی تو جسونت رام نے اسے سر سے پاؤں تک بہت غور سے دیکھا۔ آفس سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے اس وقت بھی وہ خاصی سمارٹ نظر آ رہی تھی۔ عارضی میک اپ نے اس کے خد و خال کو بھی بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ اس نے باس کی نظروں کے تاثر کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ آج مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم گردھاری نام کے کسی پنڈت سے واقف ہو؟ جسونت رام نے کسی تمہید کے بغیر گردھاری کا نام لیا تو سادھنا ایک لمحے کو گڑبڑا کر رہ گئی۔ اس کے وجود میں گردھاری کا نام سن کر جوار بھاٹے کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ گزری ہوئی تلخ یادوں کا تلخ تصور اسے ڈسنے لگا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جسونت رام نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے تم سے گردھاری نامی کسی پنڈت کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ وہ پنڈت نہیں، صرف گردھاری تھا، سادھنا نے اٹک اٹک کر جواب دیا، پھر تھوڑے توقف سے خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، وہ میری ودوا اور سورگ باشی ماں کا پریمی تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں نے دھرم کے رسم و رواج سے ڈر کر اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ماں کے بار بار انکار کرنے کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ پھر سادھنا نے بڑے ضبط سے کام لے کر کہا، ماں کے پراسرار قتل کے بعد وہ کہیں غائب ہو گیا تھا، 10 سال تک کہیں چھپا بیٹھا رہا۔ شاید وہی میری ماں کا قاتل ہو، لیکن میں وشواس سے نہیں کہہ سکتی۔ اسی کارن میں نے پولیس والوں کے سامنے بھی زبان نہیں کھولی تھی۔ سادھنا نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، تم نے اس آڑے وقت میں اگر میری سہایتا نہ کی ہوتی تو شاید میں بھی۔ کیا ماں کی موت کے بعد وہ دوبارہ تمہیں کبھی کہیں نظر آیا؟ تم نے اسے ابھی پنڈت کہا تو میں پھر سوچ میں پڑ گئی ہوں۔ سادھنا نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا، 2 مہینے پہلے کی بات ہے جب میں درگا پوجا کے موقع پر بڑی مندر گئی تھی۔ وہاں میں نے ایک پنڈت نما ایک شخص کو دیکھا تھا جو ہو بہو گردھاری سے ملتا جلتا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں اسے 100% گردھاری ہی سمجھا تھا۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ شاید اس نے داڑھی بڑھا کر اور چولا بدل کر ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے تاکہ پولیس کی نظروں سے بچ سکے۔ کیا تم نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جسونت رام نے دھڑکتے ہوئے دل سے سوال کیا۔ کی تھی، لیکن اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، سادھنا نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کو وہ چونکا ضرور تھا، لیکن پھر اس نے اپنے اور میرے درمیان اجنبیت کی ایک دیوار کھڑی کر لی۔ مجھے پہچاننے یا جاننے سے صاف مکر گیا، منہ موڑ کر دوسرے پنڈت پجاریوں کی بھیڑ میں گم ہو کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تم نے کبھی اسے دیکھا؟ نہیں، سادھنا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ میں درگا پوجا کے بعد بھی 2-3 بار مندر گئی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے کچھ پجاریوں سے اس کے بارے میں معلوم کیا، لیکن سب نے ایک ہی جواب دیا، وہ گردھاری نامی کسی پنڈت سے واقف نہیں ہے۔ جسونت پھر کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ فون پر پراسرار پنڈت سے ہونے والی گفتگو کے بعد سادھنا کی باتوں سے اسے اس بات کا اطمینان ضرور ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے اصلی قاتل سے ناواقف تھی، لیکن گردھاری اگر وہ نہیں تھا جسے سادھنا نے مندر میں دیکھا تھا
تو پھر اسرار پنڈت نے خاص طور پر سادھنا کا حوالہ کیوں دیا تھا؟ وہ کیا بات ثابت کرنا چاہتا تھا؟ جسونت رام اپنے خیالوں میں گم تھا جب سادھنا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ تم نے آج اتنے عرصے بعد گرداری کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیا تم اس سے واقف ہو؟ کیا میرا شبہ درست ہے کہ وہی میری ماں کا قاتل تھا اور اب پنڈت کا روپ بدل کر چھپتا پھر رہا ہے؟ پریشان مت ہو میری جان، جسونت نے سادھنا کو ٹالنے کی خاطر بڑے پیار سے خوبصورت بہانہ تراشا۔ تمہاری ماں کا قاتل میرا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ گرداری کی بات میں نے اس لیے چھیڑی تھی کہ مجھے خاص ذریعے سے اس کے خلاف کچھ اشارے ملے ہیں۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اگر تم نے گرداری کو شناخت کرنے میں دھوکہ نہیں کھایا تو پھر وہ اپرادھی میرے اور پولیس کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا، لیکن تم اپنی زبان بند ہی رکھنا۔ جسونت نے چال بازی سے کام لیا۔ اگر اس بہروپیے کو شبہ بھی ہو گیا کہ ہم اس کی اصلیت جان چکے ہیں تو پھر وہ پہلی فرصت میں تمہیں بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ میں سمجھ رہی ہوں، سادھنا نے سادگی اور معصومیت سے جواب دیا۔ تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ وقتی طور پر جسونت رام نے خود کو بھی بہلا لیا تھا اور سادھنا کو بھی زبان بند رکھنے کی تاکید کر دی تھی، لیکن اس کا سکون زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکا۔ وہ رات اس نے جاگ کر گزاری۔ پراسرار پنڈت کی قوت کا اندازہ وہ شانتی کی موت کے بعد ہی لگا چکا تھا۔ جو پراسرار طاقت نظر آئے بغیر سانپ بن کر اپنا زہر شانتی کے جسم میں اتار سکتی تھی، وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتی تھی۔ جن باتوں کا ذکر اس نے فون پر کیا تھا وہ غلط نہیں تھیں۔ اگر حالات منظر عام پر آ جاتے تو جسونت رام کے پاس سوائے خودکشی کرنے کے اور کوئی بھی راستہ باقی نہ رہتا۔ وہ نظر آنے والی بڑی سے بڑی قوت سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا تھا، لیکن کسی نادیدہ اور پراسرار قوت سے ٹکرانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ شانتی کے بعد وہ لاجونتی کو بھی شکار کر سکتا تھا۔ یہ احساس ہی جسونت رام کے کس بل نکالنے کے لیے بہت تھا۔ ساری رات وہ پریشان خیالات میں الجھا رہا، گرداری کی گتھی سلجھانے میں خود الجھتا رہا۔ پھر دوسرے دن جب دیے گئے وقت کے مطابق فون کی گھنٹی بجی تو جسونت رام کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے فون کی سم دیکھا۔ اس کے پاس بچ بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، چنانچہ آگے بڑھ کر کانپتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور اٹھایا۔ جسونت رام، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، گرداری بول رہا ہوں۔ ریسیور پر پراسرار پنڈت کی آواز ابھری، سادھنا سے بات ہو گئی تمہاری؟ تم لاجونتی سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ جسونت رام نے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح دریافت کیا۔ اس ملاقات کے لیے تم نے لاجونتی کو بے ہوشی کی دوا پلانے کی شرط کیوں رکھی ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ میں 7 بدھوار تک لاجونتی کا خاطر خواہ علاج کروں گا۔ اس کے شریر میں وہ شکتی پیدا کروں گا جو تمہارے بہت کام آئے گی۔ فی الحال تمہارے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے۔ کیوں، کیسے اور کس لیے کے چکر میں مت پڑو۔ اس بار سرد اور شفاف لہجے میں کہا گیا۔ جو منوش ایک سانپ کا روپ دھار سکتا ہو، نظر آئے بغیر شانتی کو ڈس سکتا ہو، وہ لاجونتی تک پہنچنے کے لیے ایک نہیں ہزاروں راستے بھی تلاش کر سکتا ہے۔ پرنتو ایسی صورت میں مجھے تمہیں کوئی ایسا سبق بھی سکھانا پڑے گا جو تمہاری آنکھیں کھول سکے۔ اب تمہارا آخری جواب کیا ہے؟ کیا 7 بدھوار کے بعد تم لاجونتی کا پیچھا چھوڑ دو گے؟ جسونت رام نے مردہ آواز میں سوال کیا۔ اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، مجھے ایک وچن دو، جسونت رام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم لاجونتی کی زندگی برباد نہیں کرو گے۔ میری کچھ باتیں دھیان سے سنو۔ دوسری جانب سے جسونت رام کی خواہش کو یکسر نظر انداز کر کے تحقمانہ لہجے میں کہا گیا، تم آج رات 9 بجے کے بعد اپنے گھر میں سب کا داخلہ بند کر دو۔ میں بدھوار کے روز سانپ کے روپ میں تمہیں اپنا درشن کرانے آؤں گا۔ میری مرضی کے خلاف اگر تم نے اپنے من میں کچھ بھی الٹا سیدھا سوچا تو پھر اس کے خطرناک نتائج کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہوگی۔ اس کے بعد دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ جسونت رام کے پاس پراسرار پنڈت کی ہدایت پر عمل کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ حالات کی نزاکت نے اسے مجبوراً ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کر دیا تھا۔ 5 بدھ گزر چکے تھے، لیکن جسونت رام کی بے چینی کم ہونے کی بجائے
بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے آفس کے ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھا پراسرار پنڈت کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اس کا دل یہی گواہی دے رہا تھا کہ اگر اس کے گرد کوئی خطرناک جال بنا جا رہا ہے جس پہ پوری طرح الجھ جانے کے بعد وہ بے بس ہو کر ہاتھ پاؤں چلانے سے بھی مجبور ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں اپنے بچاؤ کے مختلف طریقے ابھر رہے تھے، لیکن تھوڑے سوچ بچار کے بعد وہ ان پر عمل کرنے کے ارادے کو ترک کر دیتا تھا۔ پھر اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں بڑی تیزی سے امید کی آخری کرن بن کر ابھرا۔ کیا کالی کی مہان شکتی میری الجھن کی کوئی سلجھن نہیں نکال سکتی؟ اس خیال کے ذہن میں ابھرتے ہی جسونت رام کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو۔ میجر خان لے آ کر ٹھیک 3:30 بجے پروفیسر درانی کے ساتھ بیٹھا چائے پینے میں مصروف تھا۔ ڈارک سٹیل گرے کلر کے سفارش سوٹ میں اس کی شخصیت بے حد پروقار نظر آ رہی تھی۔ وہ نکلتے ہوئے قد اور ٹھوس جسم کا مالک تھا، نظروں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ اس کی عمر 42 سال تھی۔ بولنے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خوش مزاج ہونے کے باوجود ہر شخص سے بے تکلف ہونے کا عادی نہیں تھا۔ چائے کی میز پر پروفیسر درانی کی بیوی آسما بھی موجود تھی۔ سنا ہے کہ آپ کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے، آسما نے چائے کے دوران سوال کیا۔ ایسا بھی نہیں ہے، میجر لیاقت نے زیر لب مسکرا کر نرم آواز میں کہا۔ اگر سفارش میں وزن ہو اور اس سے ملک اور قوم کو کوئی نقصان نہ ہو یا کسی مجرم کے ساتھ رعایت کا مسئلہ درپیش نہ ہو تو میں لوگوں کی درخواست پر ٹھنڈے دل سے غور بھی ضرور کرتا ہوں۔ اگر میں آپ سے کسی کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش کر کے اسے راہ راست پر لانے کی بات کروں تو ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا ایک اشارہ ہی کافی ہوگا۔ سوچ لیں، کہیں بعد میں گھٹنا پیٹ کی طرف جھکنے والی مثال آپ کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ آسما نے مسکرا کر کہا تو میجر لیاقت ایک لمحے کو اپنی جگہ کسمسا کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ جملے کی ساخت پر غور کرنے کے بعد بڑی انکساری سے بولا، آپ جس حیثیت کی مالک ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن پہلے معلوم تو کر لو کہ مجرم کون ہے اور شکایت کس نوعیت کی ہے۔ پروفیسر درانی نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے میجر لیاقت کی بات کاٹی۔ میں کچھ سمجھ رہا ہوں، میجر لیاقت نے سنبھل کر کہا۔ جب شکایت آپ کی مسز کر رہی ہیں تو پھر اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، آسما نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ جرم کسی بھی نوعیت کا ہو، قانون میں اس کی کوئی نہ کوئی سزا تو ضرور ہوگی۔ بالکل ہوگی، اگر نہ ہوئے تو آپ کے حکم کے بعد گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ایک قباحت ہے۔ وہ کیا؟ بزرگوں کا قول ہے کہ انسان جس شاخ پر بیٹھا ہو اس کو کاٹنا اس کے اپنے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ میجر لیاقت نے محاورے کا جواب محاورے سے دیا تو پروفیسر درانی کے سوا خود آسما بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ ناشتے کی میز پر اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر پروفیسر درانی میجر لیاقت کو لے کر اپنی لیبارٹری میں آ گیا اور اب میجر لیاقت اس ٹیپ کو تیسری بار بے حد توجہ سے دیکھ رہا تھا جس کی خاطر پروفیسر درانی نے اسے بلایا تھا۔ تقریباً 40 منٹ تک مکمل سکوت طاری رہا۔ پھر پروفیسر درانی نے سنجیدگی سے کہا، میں نے یہ مناظر 3 بار ریکارڈ کیے ہیں جس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ میجر لیاقت پوری توجہ سے ایک ایک بات کو ذہن نشین کر رہا تھا۔ جو کچھ تم نے ابھی دیکھا وہ عام طور پر رات کو 9 اور 10:30 کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پروفیسر نے اپنی بات جاری رکھی۔ دوسری اہم بات یہ کہ پراسرار مناظر تینوں بار بدھ کے روز دیکھے گئے ہیں۔ دوسرے 6 دنوں میں مجھے صرف رات کالی کرنی پڑی تھی۔ میجر لیاقت نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی مسلط تھی۔ چہرے کے تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ تم نے کوئی رائے ظاہر نہیں کی؟ پروفیسر درانی نے تھوڑے توقف کے بعد سوال کیا۔ سیاہ لکیروں اور قدموں کے نشانات کے بارے میں تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ میرے لیے یہ مناظر پراسرار ہونے کے علاوہ انتہائی اہم بھی ہیں۔ میجر لیاقت نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے جو رائے میں نے قائم کی ہے وہ غلط ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ سیاہ لکیر کسی سانپ کے رینگنے کی ہو سکتی ہے۔
اور قدموں کے نشانات وہ بھی کسی پراسرار شخص کے ہوں گے جو نظر نہیں آتا۔ اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پروفیسر درانی نے سوال کیا۔ فی الحال میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے یہ دونوں نشانات کسی ایک ہی پراسرار وجود کے دو مختلف روپ ہیں۔ کیا تم اس کی وضاحت کرو گے؟ پروفیسر نے دلچسپی لیتے ہوئے اصرار کیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق میں یہی کہوں گا کہ کوئی پراسرار وجود سانپ کی شکل میں جسونت رام کی کوٹھی میں داخل ہوتا ہے، لیکن واپسی میں اس کی شکل نادیدہ انسانوں کی طرح ہوتی ہے، جو صرف اپنے قدموں کے نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ کیا تم اس نظریے کو مانتے ہو کہ کوئی سانپ جسے دیو مالائی کہانیوں میں شیش ناگ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس بات پر قادر ہے کہ وہ 100 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد جو بھی چاہے روپ دھار سکتا ہے؟ ذاتی طور پر میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا، لیکن آپ نے جو مناظر اس قدر محنت اور جان فشانی سے عکس بند کیے ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد ہمیں کسی بھی زاویے کو نظر انداز کرنا نہیں چاہیے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب آخری ٹیپ میں جسونت رام اور ڈیوٹی گارڈ کے مقابلے بھی موجود ہیں۔ کیا تم صرف جسونت رام کی موجودگی کی وجہ سے کسی شیش ناگ کے تصور کو تسلیم کر رہے ہو؟ پروفیسر درانی نے پہلو بدل کر دریافت کیا۔ میں ایسا سوچنے پر مجبور ہوں سر، میجر لیاقت نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جسونت رام کی مسز شانتی دیوی کی پراسرار موت کے سلسلے میں بھی کسی ایک ایسے ہی زہریلے سانپ کے ڈسنے کی وجہ ایک ڈاکٹر کے حوالے سے درج ہے، جو کہ غلط نہیں ہے۔ بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بھی موت کا سبب کسی زہریلے سانپ کا ڈسنا ہی قرار دیا گیا۔ میں مسز جسونت رام کی فائل بھی دیکھ چکا ہوں، پروفیسر درانی نے کہا۔ فائل رپورٹ کے مطابق شانتی کی موت کے وقت جائے وقوع پر مرنے والی اور جسونت رام کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ خود جسونت رام نے کسی خاص اور ذاتی نوعیت کی مصلحت کی بنا پر شانتی کے جسم میں اسنیک پوائزن انجیکٹ کیا ہو اور بعد میں ایک فرضی اور من گھڑی کہانی سنا دی ہو؟ اگر میں نے آپ کی تینوں ٹیپ نہ دیکھی ہوتی تو ممکن تھا کہ میں بھی آپ کی بات سے اتفاق کر لیتا۔ کیا مطلب؟ پروفیسر نے میجر لیاقت کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ میں گستاخی معاف چاہوں گا سر، لیکن کیا جسونت رام کو اس بات کا علم تھا کہ آپ اس کی کوٹھی کے مناظر کو باقاعدہ ٹیپ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں، بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ جسونت رام کے فرشتوں کو بھی میری خفیہ مصروفیات کا علم نہیں ہو سکتا۔ پروفیسر درانی نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ ایسی صورت میں جسونت رام کو تیسری ٹیپ میں کوٹھی سے نکل کر اپنے ڈیوٹی گارڈ سے کسی شخص کی موجودگی کے بارے میں استفسار کی کیا ضرورت تھی؟ میجر لیاقت نے اپنی بات جاری رکھی۔ جسونت رام کا سامنے آنا میرے شبے کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی زاویے سے خود بھی سیاہ لکیر اور انسانی قدموں کے نشانات سے کچھ نہ کچھ واقفیت ضرور رکھتا ہے۔ اگر شانتی کے سلسلے میں اس کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر وہ پولیس کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں طلب کرتا؟ ہمیں اسی ایک پوائنٹ کو بیس بنا کر سوچنا پڑے گا۔ میجر لیاقت نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نادیدہ قوتوں نے جسونت رام کو زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا ہو۔ اس خیال کی کوئی وجہ بھی ضرور ہوگی تمہارے ذہن میں؟ جی ہاں، میجر لیاقت نے پہلو بدل کر جواب دیا۔ شانتی دیوی کی پراسرار موت کے بعد ہی جسونت رام نے رات 9 بجے کے بعد اپنی کوٹھی میں کسی بھی فرد کا داخلہ بند کر دیا تھا۔ اب آپ کا بھی یہی بیان ہے کہ آپ نے جو مناظر عکس بند کیے ہیں وہ بھی رات 9 بجے کے بعد ہی کے ہیں۔ کیا شانتی کی فائل بھی تمہارے پاس ہے؟ جی نہیں، ڈاکٹر کی تصدیق اور جسونت رام کے بیان اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد اسے داخل دفتر کر دیا گیا ہے، لیکن میں نے اپنے لیے ایک نقل ضرور حاصل کر لی ہے۔ لیبارٹری میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر پروفیسر نے کچھ سوچ کر کہا، ایک بات پھر بھی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تمہاری طرح میں نے بھی سیاہ لکیر اور قدموں کے نشانات کے بارے میں ایک ہی رائے قائم کی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی طاغوتی قوت سانپ کی صورت میں کوٹھی میں داخل ہوتی ہے تو اسے انسانی قدموں کی صورت باہر واپس جانے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ ہم جلد بازی میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میجر لیاقت نے محتاط لہجہ اختیار کیا۔ جسونت رام آپ کی طرح میری لسٹ پر بھی ہے۔ میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا،
لیکن مجھے شک ہے کہ وہ اپنی عوامی حیثیت کی آڑ میں کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جو ہمارے ملک کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ واٹ؟ پروفیسر درانی چونکا۔ کیا تم مجھے حالات سے؟ آئی ایم سوری سر، میجر لیاقت نے سپاٹ آواز میں تیزی سے جواب دیا۔ قبل از وقت میں اپنی زبان کھولنے سے قاصر ہوں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یو آر رائٹ، پروفیسر نے کسمسا کر کہا۔ حساس معاملے میں ہمیں آخری وقت تک انتہائی رازداری سے کام لینا چاہیے، لیکن میں تم پر مکمل اعتبار کرتا ہوں، اس لیے یہ بتانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ شانتی نے مرنے سے قبل ایک بار مجھے فون کیا تھا۔ کس سلسلے میں؟ میجر لیاقت نے تیزی سے دریافت کیا۔ کیا مرنے والی نے جسونت کے بارے میں کوئی اہم انکشاف بھی کیا تھا؟ کوئی ایسی اہم بات جو ہمارے کام آ سکے؟ نہیں، پروفیسر نے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا۔ مرنے والی نے جسونت رام کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس نے مجھ سے جو درخواست کی تھی اس کی روشنی میں یہ ضرور سوچا جا سکتا ہے کہ اسے بھی شوہر کی خفیہ سرگرمیوں کا کچھ نہ کچھ علم ضرور تھا، ورنہ وہ اپنے گھریلو معاملات میں مجھے اعتماد میں لینے کی غلطی کبھی نہ کرتی۔ شانتی دیوی نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ میجر لیاقت نے بے چینی سے پوچھا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میرا اندازہ ہے کہ مرنے والی کو اپنے پراسرار انجام کا شبہ ہو گیا تھا۔ میجر لیاقت نے اس بار کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اس کی پرتجسس نظریں بدستور پروفیسر کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شانتی نے مجھے پہلا اور آخری فون اپنے مرنے سے غالباً 1 ہفتہ قبل کیا تھا۔ جانتے ہو اس نے کیا کہا تھا؟ جی نہیں، اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو جائے تو میں لاجونتی کا خیال رکھوں۔ پروفیسر نے ایک لمبی سانس لے کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ میجر لیاقت نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہی جو مجھے کہنا چاہیے تھا، پروفیسر نے ٹھوس آواز میں جواب دیا۔ میں نے مرنے والی سے صاف صاف طور پر یہی کہا تھا کہ میں اس کے گھریلو معاملات میں بلا وجہ دخل دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ کیا اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی تھی؟ نہیں۔ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں سر؟ میجر لیاقت نے مدھم آواز میں کہا۔ پوچھو۔ جب آپ مرنے والی سے اس کے گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے سے انکار کر چکے ہیں تو پھر آپ جسونت رام کے بنگلے میں کس وجہ سے دلچسپی لے رہے ہیں؟ گڈ۔ پروفیسر درانی نے میجر لیاقت کو تعریفی نظروں سے دیکھا۔ مجھے تم سے اس سوال کی توقع تھی، لیکن فی الحال میں بھی قبل از وقت زبان کھولنے سے قاصر ہوں۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ تم جسونت رام کے سلسلے میں مجھے اپنی سرگرمیوں سے ضرور آگاہ کرتے رہنا، لیکن صرف اسی حد تک جس حد تک تم مناسب سمجھو۔ پروفیسر نے طویل سانس لے کر کہا۔ میں بھی تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا اور نئے حالات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میں اگر آپ کے کسی کام آ سکا تو مجھے یقیناً خوشی ہوگی۔ میجر لیاقت، میں پہلے بھی تم پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا اور اب بھی تمہیں قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔ نہ سمجھتا تو تمہیں اپنے گھر بلانے کی زحمت کبھی نہ کرتا۔ پروفیسر نے ٹھوس آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا سر۔ کچھ دیر بعد دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پروفیسر درانی میجر خان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بڑی بے تکلفی سے لیبارٹری کے دروازے کی طرف جا رہا تھا جب میجر لیاقت نے دبی زبان میں پوچھا۔ سر، کیا آپ کو علم ہے کہ پنڈت جمنا داس کا 1 سال 9 ماہ کی عمر میں انتقال ہو چکا ہے؟ اس کو جاننے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، میجر لیاقت نے دبی زبان میں کہا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، لیکن بعد میں انہوں نے مرنے والے کے بیٹے نرمل داس کا تحریری بیان لینے کے بعد لاش اس کے حوالے کر دی تھی۔ نرمل داس کے علاوہ ڈاکٹروں کا بھی یہی خیال تھا کہ شاید وہ خون مرنے والے کے منہ یا ناک سے نکلا ہو۔ بہرحال لاش کا پوسٹ مارٹم اور ہاتھ پر ملنے والے خون کے بارے میں تفتیش کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر تم کس سلسلے میں تفتیش کر رہے ہو؟ نرمل داس نے اپنے بیان میں یہی لکھا ہے کہ وہ پنڈت جمنا داس کے پاس اس کے مرنے سے 3-4 گھنٹے پہلے سے موجود تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میجر لیاقت نے بات جاری رکھی۔ ٹیم میں موجود ایک ڈاکٹر نے بھی مجھے یہی بتایا ہے کہ جس وقت جمنا داس کی موت ہوئی اس وقت نرمل داس وہاں موجود نہیں تھا۔ میں اب بھی تمہاری بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔
فی الحال خود بھی اندھیرے میں ہوں، میجر لیاقت نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، لیکن کبھی کبھی کوئی بہت معمولی سی بات بھی بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اسی خیال کے تحت میں نے نرمل داس کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ نرمل داس نے پنڈت جمنا داس کو؟ ابھی میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ضابطے کی کارروائی کو نظر انداز کر دینا میرے نزدیک غفلت برتنے کے جرم ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئی سی، پروفیسر نے کچھ سوچ کر کہا، میں تم سے ایک درخواست اور کروں گا۔ شانتی نے مرنے سے قبل مجھ سے جو درخواست کی تھی، ان حالات کی روشنی میں اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اس لیے اگر تم اس کی نگرانی بھی شروع کرا دو تو ممکن ہے ہمیں جسونت رام کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے گا۔ اس کا فیصلہ میں آپ کے حکم سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ میجر لیاقت نے لیبارٹری سے باہر آ کر رخصتی مصافحہ کیا، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا پورٹیکو کی طرف چلا گیا جہاں اس کی کار پارک تھی۔ پروفیسر درانی میجر لیاقت کو رخصت کرنے کے بعد بھی لیبارٹری کے باہر راہداری میں کھڑا جسونت رام کے بارے میں غور کرتا رہا۔ اس نے میجر لیاقت کو اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ وہ کس وجہ سے جسونت رام کی شخصیت میں دلچسپی لے رہا ہے، لیکن اب دوبارہ وہ بڑی سنجیدگی سے اس وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا جب ایک نیم سرکاری تقریب میں اس نے جسونت رام اور پڑوسی ملک کے سفیر کی فرسٹ سیکرٹری اوشا کرن کو ڈانسنگ فلور کے ایک گوشے میں گھومتے دیکھا تھا۔ ممکن ہے وہ ان دونوں کی ملاقات کو نظر انداز کر بھی جاتا، لیکن اوشا کرن کے بارے میں جو رپورٹ پہلے سے موجود تھی اس کے مطابق وہ کچھ ناپسندیدہ سرگرمیوں میں مصروف پائی گئی تھی۔ چنانچہ پروفیسر درانی اقلیتی برادری کے ایک اہم رکن جسونت رام اور اوشا کرن کی اس ملاقات کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ وہ خاموشی سے ایک ایسی جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جہاں اسے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، لیکن وہ اوشا کرن اور جسونت رام کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بآسانی سن سکتا تھا۔ خود کو لا تعلق ظاہر کرنے کی خاطر اس نے تقریب کا دعوت نامہ نکال کر اس صفحے کو پڑھنا شروع کر دیا تھا جس پر پروگرام کی تفصیلات درج تھیں، لیکن اس کے کان اوشا کرن اور جسونت رام کے درمیان ہونے والی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ کام مکمل ہو جانے کے بعد وہ اپنے وعدے سے مکر جائے۔ جسونت رام کی آواز سنائی دی، آپ ایسے وچار من میں کیوں لاتے ہیں؟ اوشا کرن نے بڑی لگاوٹ سے کہا، ہم جسے زبان دیتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں، لیکن اگر میرے من میں ابھرنے والا خیال سچ ثابت ہوا تو میرے پاس ہاتھ ملتے رہ جانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہوگا۔ جسونت رام نے بدستور سنجیدگی سے اپنے خدشے کا اظہار کیا، کیا آپ کو میرے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہے تو صحیح، لیکن آپ ایک ایسے عہدے پر فائز ہیں جن میں تبادلوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ میں آپ پر وشواس کر لوں، لیکن اگر کل آپ کا تبادلہ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ جسونت رام نے کسی ماہر کھلاڑی کی طرح چال چلی، اس دیس میں نے جو بلند استھان حاصل کر رکھا ہے وہ بڑی مشکل ہی سے کسی کو ملتا ہے۔ مقامی حکومت کو اگر میرے اوپر ذرا بھی شک ہو گیا تو میری جنم جنم کی تپسیا پل بھر میں غارت ہو جائے گی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں۔ اوشا کرن کی آواز کچھ توقف کے بعد ابھری، ہم آپ سے کس پرکار کی انشورنس چاہتے ہیں اس کا اندازہ بھی آپ لگا سکتی ہیں۔ میں جو کام کروں گا وہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا، لیکن ناکامی کی صورت میں میرا انجام کیا ہوگا یہ بھی آپ سمجھ سکتی ہیں۔ ناکامی کی صورت میں ہم آپ کو پورے پریوار کے ساتھ اپنے ملک میں پناہ دینے کی ضمانت دینے کو تیار ہیں، لیکن بارڈر کراس کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ ضمانت زبانی ہوگی یا کاغذی؟ ایسے حساس معاملوں میں ہم کوئی ایگریمنٹ نہیں کرتے، مگر جسے جو وچن دیتے ہیں اسے اوش پورا کرتے ہیں۔ اوشا کرن نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، اس کے علاوہ ہم آپ کی کسی دوسری ڈیمانڈ پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے تک خاموشی رہی، پھر جسونت رام کی سرسراتی آواز پروفیسر درانی کے کانوں سے ٹکرائی، کام چونکہ جان جوکھم کا ہے اس لیے میں 25% رقم ایڈوانس لینا پسند کروں گا۔ اس پوائنٹ پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے لوگوں سے بات کرنے کے بعد ہی کوئی فائنل جواب دے سکوں گی۔ مجھے کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ جسونت رام نے موضوع بدل کر پوچھا، کل شام آپ کیا کر رہی ہیں؟ کل چھٹی کا دن ہے اس لیے صرف آرام کروں گی۔
کیا آپ کچھ وقت میرے ساتھ نہیں گزار سکتی؟ ابھی نہیں، اوشا کرن نے لگاوٹ سے جواب دیا۔ ایک بار ہمارے درمیان ڈیل فائنل ہو جائے پھر ہماری دوستی بھی پکی ہو جائے گی۔ جے پرکاش جی سے آپ کی بات کب تک؟ مسٹر جسونت رام پلیز، اوشا کرن نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر سرد لہجے میں کہا۔ میں آپ کو ہوشیار رہنے کا مشورہ دوں گی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دوبارہ آپ کی زبان پر کسی کا نام نہیں آنا چاہیے۔ آئی ایم سوری، جسونت رام نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں آپ سے پھر کسی وقت ملوں گی، کہاں، کب اور کس سمے، اس کی اطلاع آپ کو کسی نہ کسی طرح مل جائے گی۔ پروفیسر درانی نے فوری طور پر دعوت نامہ جیب میں رکھا، پھر ڈنر روم کی طرف چلا گیا، جہاں اس کے کئی واقف کار اور دوسرے بہت سارے معزز مہمان بھی موجود تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اوشا کرن کے بارے میں اسے جو معلومات فراہم کی گئی تھیں وہ غلط نہیں تھیں۔ جے پرکاش کا نام سن لینے کے بعد پروفیسر درانی کے وجود میں ہلچل شروع ہو گئی۔ وہ پڑوسی ملک کے محکمہ دفاع کا ایک اہم اور ذمہ دار شخص تھا جسے وسیع اختیارات حاصل تھے۔ پروفیسر درانی کا ذہن بڑی برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ جے پرکاش، اوشا کرن اور جسونت رام کے گٹھ جوڑ کے سامنے آ جانے کے بعد اس کے ذہن میں صرف یہی خیال ابھرا تھا کہ اوشا کرن اور جسونت رام کے درمیان جو گفتگو اس نے سنی تھی وہ یقیناً کسی دفاعی راز سے متعلق ہوگی۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ فوری طور پر وہ اپنی معلومات سے صدر مملکت کو آگاہ کر دے، لیکن اس نے اس خیال کو ترک کر دیا۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ اسمبلی کے اندر بھی کچھ کالی بھیڑیں موجود تھیں جو ایک ذرہ برابر بھنک مل جانے کے بعد اپنا منفی کردار ادا کرنے میں دیر نہ لگاتیں۔ ایسی صورت میں کچھ اہم مجرم اس کے ہاتھ سے نکل سکتے تھے۔ چنانچہ اسی روز اس نے جسونت رام کا نام ناپسندیدہ اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث افراد کی فہرست میں شامل کر لیا اور ذاتی طور پر جسونت رام کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے لگا تھا۔ لیکن وہ دوسری بار اوشا کرن اور جسونت رام کی متوقع ملاقات کی حسرت پوری نہ کر سکا۔ جس دن اس نے جسونت رام اور اوشا کرن کو پہلی بار گفتگو کرتے سنا تھا، اس کے 2 روز بعد اچانک ہی اوشا کرن کا فوری تبادلہ ایک چھوٹے اور دور دراز ملک میں کر دیا گیا۔ شاید اوشا کرن اور جسونت رام کی وہ ملاقات پڑوسی ملک کے کسی سیکرٹ ایجنٹ کی نظروں میں بھی آ گئی تھی، جس کی رپورٹ پر فوری ایکشن لیا گیا تھا۔ اس کے بعد جسونت رام نے بھی اپنی سرگرمیاں محدود کر لیں، لیکن پروفیسر درانی نے بدستور اس کے خلاف اپنی مہم جاری رکھی۔ اس وقت بھی وہ جسونت رام کے بارے میں غور کر رہا تھا جب ایک ملازم نے تیزی سے قریب آ کر کہا، آپ کو بیگم صاحبہ فوراً یاد کر رہی ہیں۔ پروفیسر درانی نے ایک نظر ملازم کے چہرے پر ڈالی، پھر تیزی سے لپکتا ہوا رہائشی حصے کی طرف گیا، جہاں اس کی خواب گاہ میں آسما رسیور ہاتھ میں لیے گمسم کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے قریب جا کر مدھم آواز میں اپنی بیوی سے صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ آسما نے جواب دینے کی بجائے خاموشی سے رسیور پروفیسر کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی ترجمانی کر رہے تھے کہ وہ کسی خوف کی حالت سے دوچار ہے۔ ہیلو، پروفیسر درانی آن دی لائن، پروفیسر نے رسیور ہاتھ میں لے کر ٹھوس لہجے میں کہا۔ سر، میں ریڈ کراس ہاسپٹل سے انسپکٹر سرفراز بول رہا ہوں۔ آپ کو کچھ دیر کے لیے یہاں آنے کی زحمت کرنی ہوگی۔ کیا معاملہ ہے؟ ہاسپٹل کے قریب ہی آپ کے صاحبزادے مسٹر زبیر کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی ہے۔ انسپکٹر سرفراز نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایکسیڈنٹ میں مسٹر زبیر کی کار کو ضرور نقصان پہنچا ہے، لیکن خدا کے فضل سے مسٹر زبیر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹرز ان کو ضروری ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ کیا زبیر ہوش میں ہے؟ پروفیسر نے کسمسا کر پوچھا۔ جی ہاں، صرف ذہنی پریشان ضرور ہے، لیکن وہ ہر طرح سے محفوظ ہے۔ ایکسیڈنٹ میں غلطی کس کی تھی؟ آپ اسے مسٹر زبیر کی ایک اتفاقیہ غفلت کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کار کا جس ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ پہلے سے موڑ کے قریب پارک تھا۔ 10 منٹ کے اندر اندر پہنچ رہا ہوں، پروفیسر درانی نے جواب دینے کے بعد رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ زبیر کس حالت میں ہے؟ آسما نے شوہر سے بے چینی سے سوال کیا۔ پریشان مت ہو، پولیس انسپکٹر کے بیان کے مطابق زبیر بالکل نارمل ہے، صرف ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کچھ نروس ضرور ہے۔
پروفیسر درانی نے فون پر ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتاتے ہوئے بیوی کو تسلی دی۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، انشاءاللہ زبیر کو ساتھ لے کر واپس آؤں گا، خدا آپ کی زبان مبارک کرے۔ پروفیسر درانی نے فوری طور پر لباس تبدیل کیا، پھر ہاسپٹل تک پہنچنے میں انہیں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ انسپکٹر سرفراز کے بیان کے عین مطابق زبیر صرف ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ضرور تھا، لیکن اسے کسی قسم کی کوئی خراش بھی نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ کیا میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ پروفیسر درانی نے انسپکٹر سرفراز سے پوچھا۔ یس سر، انسپکٹر نے بے حد اداب سے جواب دیا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں یہاں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ شکریہ مسٹر سرفراز، پروفیسر درانی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں نے ہاسپٹل آتے ہوئے حادثے کی جگہ پر بھی ایک سرسری نظر ڈالی تھی۔ میرے خیال میں غلطی چونکہ زبیر کی تھی، اس لیے ٹرک کو جو نقصان پہنچا ہے میں اس کی ادائیگی کو قانوناً اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ یہ میرا حکم نہیں، درخواست ہے۔ ایز یو وش سر، انسپکٹر سرفراز نے ادب سے جواب دیا۔ آپ سکون سے گھر جائیں، میں مسٹر زبیر کی گاڑی کو کسی گیراج تک پہنچانے کے بعد آپ کا مطلع کر دوں گا اور ٹرک کے نقصانات کی بات بھی کر لوں گا۔ کیا آپ زبیر کا کوئی تحریری بیان لینا پسند کریں گے؟ میں اپنا تحریری بیان دے چکا ہوں ڈیڈ، انسپکٹر سرفراز کی بجائے زبیر نے جواب دیا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے اچانک میرے کنٹرول سے باہر کیوں ہو گئی۔ بہرحال غلطی میری ہی تھی۔ پروفیسر درانی آن ڈیوٹی ڈاکٹر اور انسپکٹر سرفراز سے ہاتھ ملانے کے بعد زبیر کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر آ گیا۔ پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر پہلا ہی قدم اندر رکھ سکا تھا کہ ایک وارڈ بوائے لپکتا ہوا قریب آیا۔ سر، اس نے پروفیسر کو مخاطب کیا، آپ کے لیے کسی کی کال ہے۔ کیا فون کرنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا؟ بتایا ہے سر، وارڈ بوائے نے کہا۔ جسونت رام۔ پروفیسر درانی جسونت رام کا نام سن کر اس طرح چونکا جیسے غیر اختیاری طور پر اس نے بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا ہو۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹیں جسونت رام سے اس کی نفرت کا واضح ثبوت تھی۔ وہ زبیر کو کار میں انتظار کرنے کی ہدایات کر کے دوبارہ ہاسپٹل کی عمارت میں داخل ہوا، جہاں ریسیپشن پر ایک خوبصورت لڑکی ریسیور ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ میں پروفیسر درانی بول رہا ہوں۔ پروفیسر نے ریسیور ہاتھ میں لے کر ٹھوس اور دبنگ لہجہ اختیار کیا۔ میں جسونت رام نہیں، اس کا سورگ باشی پتا بول رہا ہوں، دوسری جانب سے سپاٹ آواز میں کہا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جسونت رام کا نام سن کر تمہارے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا پروفیسر جی مہاراج؟ کون ہو تم؟ پروفیسر درانی نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے مدھم آواز میں سوال کیا۔ وہی جس کا چند اتارنے کی آشا ابھی تک تمہارے من میں تڑپ رہی ہے، پرنتو ایک بات کان کھول کر سن لو، تم کیول سیاہ لکیروں اور چرنوں کے نشانات کے علاوہ اور کچھ نہیں پا سکو گے۔ پروفیسر کے وجود میں آندھیاں چلنے لگیں۔ سیاہ لکیروں اور قدموں کے نشانات کے حوالے نے اسے ایک لمحے کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ کن وچاروں میں گم ہو گئے پروفیسر؟ اس بار تضحیک آمیز انداز میں پوچھا گیا۔ تمہیں سانپ کیوں سونگھ گیا؟ کیا ہم کسی اور وقت بات نہیں کر سکتے؟ پروفیسر درانی نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ اگر تمہاری یہی اچھا ہے تو میں دوبارہ تمہیں فون ضرور کروں گا، لیکن اس سمے ایک بات دھیان سے سن لو۔ ابھی میں نے کیول تمہیں وارننگ دینے کے کارن ایک چھوٹا سا کھیل دکھایا ہے۔ میں چاہتا تو کار کے حادثے میں تمہارے چہیتے بالک کو موت کی نیند بھی سلا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا تم میرا شکریہ بھی ادا نہیں کرو گے؟ میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن میری مانو تو تم نے اب تک جو ٹیپ ٹاپ تیار کی ہیں اسے جلا کر راکھ کر دو، تحقمانہ آواز میں کہا گیا۔ مہان شکتیوں سے ٹکرانا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ میرے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرو گے تو تمہاری سندر پتنی کا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو شانتی کا ہوا تھا۔ کیا نام بتایا تم نے؟ پروفیسر درانی نے اس بار بھی بہت ضبط سے کام لیا، ورنہ اس کا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ جس کے بہت سارے روپ ہوں اس کے نام بھی ایک سے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ تم مجھے گردھاری کے نام سے یاد رکھ سکتے ہو۔ اس بار بھی نفرت اور لاپرواہی سے جواب ملا۔ اوکے بائے،
پروفیسر نے ریسیور کریڈل پر رکھا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر آ گیا۔ اس وقت اس کی رگوں میں خون کی بجائے کھولتا ہوا لاوا دوڑ رہا تھا۔ زبیر نے باپ کی کیفیت کو محسوس ضرور کیا، لیکن کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔